السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں افتخار شیرازی۔ 23 مارچ کو پاکستان میں ایک اور سیاسی جماعت وجود میں آ چکی ہے۔ پاک سرزمین کے نام سے بننے والی ایک نئی سیاسی جماعت، گو کہ جماعت نئی ہے لیکن اس میں شامل چہرے کوئی نئے نہیں ہیں، انفیکٹ بہت پرانے چہرے ہیں، اور یہ وہ چہرے ہیں جو پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت کا حصہ رہے ہیں ماضی میں، اور اب اس جماعت سے ناراض ہو کے ایک نئی جماعت بنائی ہے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہی وہ جماعت ہوگی کہ جو پاکستان کو بدلے گی اور وہ پاکستان بنائے گی جو دراصل قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ اس جماعت میں وہ لوگ بھی شریک ہیں کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کا 28 برس تک حصہ رہے ہیں۔ بڑا طویل عرصہ ہے، کہا جائے تو 3 دہائیوں تک کم و بیش حصہ رہنے کے بعد یہ شخصیات ایک نئی پارٹی میں شامل ہوئی ہیں اور ایک نئی پارٹی کو وجود میں لائے ہیں، اور یہ پارٹی انفیکٹ 23 مارچ کو وجود میں آئی۔ اس کے بعد اس کا اگلا پڑاؤ حیدرآباد میں تھا، اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ سارے صورتحال پہ گفتگو کریں کہ یہ پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ نئی جماعت پاکستان میں ایسا کیا نیا کر دکھائے گی کہ اس سے پہلے جو 321 جماعتیں ہیں وہ نہیں کر پائیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اس لیے کہ سرکردہ رہنما رضا ہارون صاحب۔ جی پہلا میرا سوال تو یقینی طور پہ بڑا لاجیکل، اور لوگ جاننا بھی یہی چاہتے ہیں کہ سر 28 برس لگے ہیں اس جماعت کو چھوڑ کے ایک نئی جماعت بنانے میں، بڑی دیر کی سر مہرباں آتے آتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں افتخار بھائی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ 14 مارچ کی پریس کانفرنس کے بعد مسلسل انہی باتوں کو ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں، اور ایک فیصلہ ہے، ایک لاجیکل فیصلہ ہے۔ جب آپ کو یہ نظر آ جائے کہ اب یہاں وابستگی جو ہے وہ آپ کے اپنے نظریات، اپنی لاجک اور اپنے دل کی آواز سے مماثلت نہیں رکھتی، تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی غلامی نہیں ہوتی ہے، آدمی آزاد ہوتا ہے، اور ہمارا ملک کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اب آپ کی نہ کام کرنے کا وہ موٹیویشن نہیں رہی ہے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی نہ غیر آئینی، نہ غیر قانونی، نہ غیر جمہوری بات۔ ایک طریقہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہ آپ کو لگتا ہے کہ قیادت کہیں ڈیویٹ کر رہی ہے، پالیسیز ٹھیک نہیں رہی، پارٹی کا منشور کہیں پیچھے رہ گیا ہے اور کچھ اور ہو رہا ہے، تو احتجاج کا ایک طریقہ پارٹیوں کے اندر بھی ہے۔ تو رضا ہارون صاحب کا بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی احتجاج کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں افتخار بھائی کہ میں ایم کیم اسپیسیفک گفتگو کرنے سے اب گریز کر رہا ہوں۔ پچھلے 14 مارچ سے لے کر روزانہ جو ہے وہ اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے، بڑی تفصیل سے ہوئی ہے اور بڑی تفصیل سے ہر چیز بتا دی گئی ہے۔ اب تو ہم ایک نئی پارٹی نہ صرف یہ کہ اناؤنس کر چکے ہیں، بلکہ اس پارٹی کا ایک دفتر کراچی سے باہر حیدرآباد میں قائم ہو چکا ہے، بڑا اچھا استقبال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر ہم اب اگلے ہفتے میر پور حاضر ہیں، تو ہمارا ویژن اور ہماری انرجی اور ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے نا، وہ اب اس طرف لگ چکی ہے، پازیٹیوٹی کی طرف۔ تو یہ ماضی کا حصہ ہو گیا ہمارے لیے۔ اب اس حوالے سے جو بھی ایکسپلینیشنز ہیں، جسٹیفیکیشن ہے، اس پارٹی کے ذمہ داران جو ہیں وہ میرے خیال میں مناسب افراد ہوں گے جن سے آپ یہ سوال کریں۔ لیکن رضا بھائی، انفیکٹ ماضی کے حوالے سے بڑے سنگین سوال بھی اٹھے ہیں۔ ایک ایسی جماعت کہ جو بہرحال ایک قومی جماعت ہے، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ راہ سے فنڈنگ لیتی ہے، انفیکٹ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی ہے، تو یقینی طور پہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی اس میں کوئی سبسٹنس بھی ہے، اور اگر ایسا ہوتا رہا تو کب سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں افتخار بھائی کہ ہم پروگرام میں گفتگو کر نہیں پائیں گے نا، اور مجھے ایسا لگے گا کہ میں اپنی وہی باتیں جو ہم گزشتہ 15-20 دنوں سے ریپیٹ کر رہے ہیں کرتے چلے آئیں گے۔ ان سب چیزوں پہ بڑی تفصیل سے، ود ڈیو رسپیکٹ، بہت تفصیل سے ثبوت و شواہد وغیرہ جو میڈیا میں پیش کیے جانے تھے، جو ان کے ریفرنسز پیش کیے جانے تھے، وہ کیے جا چکے ہیں۔ اور فیصلہ ریاست نے کرنا ہے، ریاستی اداروں نے کرنا ہے، حکومتی اداروں نے کرنا ہے کہ اگر یہ تمام ثبوت و شواہد اور ریفرنسز، غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس، غیر ملکی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس، لوگوں کے کنفیشنل بیانات، یہ تمام چیزیں ثابت آ جائیں، تو پھر میرے خیال میں تحقیقات کرنا اور مزید ثبوت اکٹھے کرنا یہ ان اداروں کا اور حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ تو اتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اتنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس سے ہمیں اب ایک اسٹیپ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن انفیکٹ کیا آگے فیوچر میں چل کے کہیں تحقیقات میں آپ کی مدد کی بھی ضرورت پڑی ریاست کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال، رضا ہارون اور آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ
ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس معاملے کو کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں سوال پوچھنا بھی ایک محب وطن آدمی سے جو ہے نا وہ مطلب تھوڑی سی انسلٹنگ ہے افتخار بھائی. اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اپنی وطن کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نو میٹر واٹ. یہ تو ایک ایشو کی بات کری ہے نا آپ نے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو ہوگا, وطن کو ضرورت ہوگی, وطن کی سالمیت کا معاملہ ہوگا, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہوگا, تو پھر پارٹی تو کیا ہم تو اپنے گھر بار چھوڑ دیں گے. یہ تو میرے خیال میں سوال پوچھنا بھی کسی محب وطن آدمی سے تھوڑا سا انسلٹنگ ہے اس کے لیے. ڈیفینیٹلی سوال رضا بھائی اسی لیے اٹھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اس کے پیچھے کوئی ثبوت ہیں کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا افتخار بھائی, میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ماشاء اللہ ایک ریسرچ بیس پروگرام کرتے ہیں, ایک بڑے چینل سے وابستہ ہیں, لوگوں کے کنفیشنز موجود ہیں نا, اور آپ نے یقیناً وہ سب دیکھے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, ہم بہت ریپیٹیشن کریں گے. کنفیشنز موجود ہیں, الزامات کو تو چھوڑیے, فائنڈنگز کو تو چھوڑیے, تحقیقات کو تو چھوڑیے, اس پارٹی کے ٹاپ لیڈروں کے کنفیشنز موجود ہیں. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے بعد, آپ کی طرف سے اتنے چشم کشا انکشافات کے بعد, ریاست اس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے ان کلپریٹس کو سزا دینے کے لیے جس طرح بڑھنا چاہیے, کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں ریاست کی اس پرفارمنس سے کہ اگر آپ نے کچھ بتایا تو؟ جی دیکھیں افتخار بھائی, میں تو پریوی نہیں ہوں نا, وہ ریاست جو کچھ بھی کر رہی ہے مجھ سے تو شیئر نہیں کر رہی ہے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, حساس نیت کا معاملہ ہے. میں امید رکھ سکتا ہوں, اور میں اچھی امید رکھوں گا اپنی ریاست سے, اپنی حکومت سے, وزیر داخلہ سے, وزیر اعظم صاحب سے, اور ان تمام اداروں سے جن کا کام ہے ملکی سالمیت سے وابستہ حساس نوعیت کے معاملات کو دیکھنا, چیک کرنا, نظریاتی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا, یہ جو ہماری جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کی حفاظت کرنا, اس ملک کی سالمیت کے لیے کا دفاع کرنا حکومت وقت کا یہ فرض ہے. تو یہ تو ان کے فرائض میں شامل ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سب اپنا فرض پورا کر رہے ہوں گے, تبھی تو آج ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 روز قبل کی بات ہے کہ بلوچستان میں ایک کارروائی ہوئی ہے, وہاں سے ایک را کا ایجنٹ جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے. تو ہمارے تحقیقاتی ادارے الرٹ ہیں نا. تو میں تو امید رکھتا ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ضرورت ہے کہ مجھ سے اپنی تحقیقات شیئر کریں, ایک بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے. تو آئی ایم ہوپ فل اینڈ آئی ہیو فل ٹرسٹ, میرا پورا یقین, پورا ٹرسٹ ہے اپنی گورنمنٹ پہ اس حوالے سے, نیشنل سیکیورٹی, نیشنل انٹرسٹ کے معاملے سے میرا پورا ٹرسٹ ہے. لیکن برادر ہارون صاحب, لوگ تو سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں مصطفیٰ کمال صاحب کو, رضا ہارون صاحب کو کئی سالوں سے پتہ تھیں, وہ کراچی میں بیٹھے رینجرز کو نہیں پتہ تھی, وہاں بیٹھی پولیس کو نہیں پتہ تھی, وہاں بیٹھی انٹیلیجنس اداروں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا, وہ میں ان پہ تو کامنٹس کیا کروں افتخار بھائی. اب ایک کام ہو رہا ہے, اب اس کام کو ہونے دیں. اس کام کو ہونے کے بعد جو بھی نتائج سامنے آتے ہیں, جو عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں, وہاں سے تحقیقات ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں سامنے آ جانے دیں. لوگ تو بعض نکات تو ایسے ہیں کہ وہ آپ ان کے سامنے سب کچھ بھی رکھ دیں گے نا, تو اس کے باوجود وہ ڈیفینڈ کرتے رہیں گے, وہ اس پہ اپنے ترجیح دیتے رہیں گے. تو اس پہ تو کامنٹ کرنا میں نہیں سمجھتا. پھر میں نے کہا نا آپ سے کہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے, ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے, ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے, اور اس کو اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور اتنی احترام کے ساتھ اور فل فیتھ کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ اپنے تحقیقاتی اداروں اور حکومت کی جانب اس کو رکھنا چاہیے کہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس کو یقیناً ذمہ داری سے دیکھ رہے ہوں گے. لیکن رضا بھائی, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, انفیکٹ جو سوچ مصطفیٰ کمال صاحب اور آپ لے کے چلے ہیں, اگر ہم آپ کی پرانی جماعت کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ میجورٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ ایک سائلنٹ ایک میجورٹی بھی ہوتی ہے کہ جو خاموش ہوتی ہے, انفیکٹ ہوتی بڑی پازیٹیو ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے قائد کے حوالے سے جو آپ کے سابق قائد کی تنقید کی کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں, کیا ایم کیو ایم کے اندر میجورٹی کی پالیسیز اسی طرح کی جس طرح کے قائد تحریک الطاف حسین کی ہیں, یا میجورٹی ادروائز ہے؟ دیکھیں, میں تو کسی کے دل کا اور کسی کی نیت کا حال نہیں جانتا, اور میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان کا 99% طبقہ جو ہے, عوام 99% عوام جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی باقاعدہ فارم بھر کر ممبر نہیں ہے. اور ہمارا ٹارگٹ آڈینس جو ہے, ہم جن سے مخاطب ہیں وہ 99% لوگوں سے ہیں. پھر ہم پاکستان کے ان 55% لوگوں سے مخاطب ہیں جو پاکستان کی نوجوان نسل, پاکستان کا یوتھ اور پاکستان کا مستقبل ہے, جو تقریباً 16 سے لے کر 30 سال کی عمر کا جو ایج گروپ ہے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل کی ہوپ ہیں, یہ وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ایج گروپ کا جس نے کل کا پاکستان سنبھالنا ہے, اور اسی کو ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے، کون کہاں سے کیا سوچ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی ہمیں اتنی زیادہ پرابلم ایشوز نہیں ہیں. یہ جو ہمارا سیگمنٹ جس کا میں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یہ سوچ ڈیولپ ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کا ایک ایک شہر پاکستان کا ہے، اور پاکستان میں بسنے والا ہر شہری محب وطن پاکستانی ہے. کوئی را کا ایجنٹ نہیں ہے، کوئی موساد کا ایجنٹ نہیں ہے، کوئی فلاں کا ایجنٹ نہیں ہے. باقی شناختیں جو قومیتوں کی ہیں یا دیگر بنیادوں پر ہیں وہ ہماری شناخت کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں ایک وطن بننا ہے. تو پاکستان، پاکستانیت، وطن پرستی اور دلوں کو جوڑنے کی بات کریں، دلوں کو توڑنے کی بات نہ کریں. یہ بنیادی میسیج ہے. جب ہم ایک نیشن بن جائیں گے، جب ہم ایک قوم بن جائیں گے، تو پھر ہم حقوق، ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی اسکیموں کی بات کر سکتے ہیں. یہاں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کی دشمن ہے. ایسے ماحول میں آپ برج بنا رہے ہیں، بڑے بڑے سیمنٹ اینٹ گارے کے برج بنا رہے ہیں، جبکہ دلوں کے درمیان برجنگ نہیں ہوئی بھی. تو ہماری کوشش ہے کہ پہلے تو یہ فلسفہ، یہ ویژن اور یہ مسج اسٹیٹمنٹ جو ہے لوگوں کی سمجھ میں آئے. گریجولی اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کی ترقی کی بات ہو اور ہمارا منشور سامنے آئے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد رضا ہارون سے گفتگو جاری رہے گی، اور کیا ان سے پوچھیں گے کہ اب بھی متحدہ گورنمنٹ انہی پالیسیوں کو لے کے چل رہی ہے جن کا اظہار انہوں نے اپنے الزامات میں کیا، یا اب ایسا نہیں ہے، اور ان کی نئی جماعت کیا اردو بولنے والوں کی ترجمانی کرے گی، یہ پورے پاکستان کی جماعت ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا ہارون صاحب، انفیکٹ ماضی میں ہم بار بار اسی لیے جاتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی سلامتی کو اگر کوئی خطرات درپیش ہیں تو یقینی طور پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی کارروائیاں، اس طرح کی سازشیں، اس طرح کی کوئی سرگرمیاں اب بھی ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی متحدہ قومی موومنٹ انہی لائنز کے اوپر چل رہی ہے جن کا آپ اظہار اپنے الزامات میں کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں ایک الزام ہے، اور اس بات کو آپ سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح کہ وہ الزام یہاں تو لگتا ہی رہا تھا، اب یہ الزام لندن میں لگا ہے ان کے اوپر، اور لندن میں تحقیقات ہو رہی ہے، اور جو وہاں کی ایجنسیز ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہوں گے، یقیناً یہاں ہمارے ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہوں گے. تو انٹرنل طور دیکھیں میرے پاس تو کوئی تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے نا، میں تو اس ملک کا وزیر داخلہ بھی نہیں ہوں، میں براہ راست جو ہے ایسی کوئی فورس اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کہ جس کو میں انٹیلیجنس کا کام کروں. تو یہ کام انہی کا ہے، اور میں اس پہ اسپیکولیشنز اسی لیے نہیں کر رہا، اور میں بار بار آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک حساس اور سینسٹیو نوعیت کا معاملہ ہے جو نیشنل انٹرسٹ سے جڑا ہوا ہے، پاکستان کی سالمیت سے جڑا ہوا ہے. تو میں ٹرسٹ کر رہا ہوں نا اپنی ایجنسیز کے اوپر، تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اور ایجنسیز مل کر اس کی تحقیقات بھی کریں گی اور عوام کے سامنے حقائق لے کر بھی آئیں گی. اور رضا صاحب، اگر یہ مصطفیٰ کمال صاحب کہیں کہ وہ لوگ کہ جو انفیکٹ اگر کسی ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث رہے بھی ہیں، آج ان لڑکوں کے لیے عام معافی کی بات ہو رہی ہے، لیکن سیاستدان جو آپ کے مخالفین ہیں انفیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ معافی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا تو ملنی چاہیے، اگر وہ الطاف حسین ہے یا کوئی عام متحدہ کا کوئی کارکن ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ واقعی اگر کوئی جرم کسی نے کیا ہے اسے سزا تو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، جرم سے تو کوئی اختلاف نہیں کر رہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم کرنے والے جرم پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جرم کی سزا پہ بھی کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے جرم کیا وہ کیوں کیا، اس جرم کرنے کے پیچھے کون سی سوچ تھی. ایک شخص کا دوسرے شخص سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، نہ ذاتی، نہ پیسے کا لین دین، نہ خاندانی، نہ زمینی، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر اس کے باوجود ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے اور اس میں گرفتار ہوتا ہے، تو کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ یہ معلوم تو ضرور کریں کہ یہ جرم اس نے کیوں کیا، موٹیو کیا تھا، اس کے پیچھے پرپیٹریٹرز کون تھے، اس کے آرگنائزرز کون تھے، اس کے سپانسرز، سپورٹرز کون تھے، اور ان کو بھی اتنی بڑی سزا دیں. نمبر ایک بات تو یہ. نمبر دو بات یہ ہے کہ جی دنیا بھر میں یہ پریسیڈنس موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں کر دی گئی ہے کہ جو اس طرح کے الزامات کے تحت جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں، جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے اسکیمز آتی ہیں. ایمنسٹی کی اسکیم بھی ہوتی ہے، لیکن اس ایمنسٹی کی اسکیم میں ریہیبلیٹیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے. ابھی ہم نے بلوچستان میں کیا ہے نا، بی ایل اے کے اندر ہم لوگوں کو کر رہے ہیں نا، ان کو ہم پیسے بھی دے رہے ہیں، ریہیبلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. جرم تو انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کیا ہے، جرم تو انہوں نے پاکستان کی افواج کے خلاف کیا ہے. اس طرف آ جائیں تو وانا، وزیرستان، فاٹا کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی فوج کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، وہاں بھی آپ نے ریلیف پیکیجز دیے، ریہیبلیٹیشن پیکیجز دیے. ہمارا کہنا یہ ہے
کہ ایسا اچھا پھر کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ایک جنرل قسم کی ایمنسٹی ہو, نہیں, آپ کیٹیگریز بنا لیں, الزامات اور جرائم کے حساب سے آپ کیٹیگریز بنا لیں اور اس کیٹیگریز کے اندر آپ ایک ریہیبلیٹیشن اور ایمنسٹی کی پالیسی لائیں. مقصد اس کا یہ ہو کہ یہ لوگ اگر اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم رہا ہونے کے بعد یا باہر آنے کے بعد اس معاشرے کا اچھا شہری بنیں گے, کام کاج کریں گے, اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے, اپنے والدین کے پاس جائیں گے, اپنے بھائی بہنوں کے پاس جائیں گے, اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں گے, اور آئندہ ہم سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے, کسی جماعت سے منسلک نہیں ہوں گے, یہ تمام گارنٹیز ایشورنسز کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بھر کی گڈ پریکٹسز اور بیسٹ پریکٹسز کو, جو کہ ایمنسٹی اور ریہیبلیٹیشن کی مد میں دنیا بھر میں جن کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے, بلوچستان کی مثال سامنے رکھتے ہوئے, وانا وزیرستان کی مثال سامنے رکھتے ہوئے ایک پیکج ڈیل بنائی جائے جس کو قانون کا درجہ دیا جائے. اس کے بعد اس کے اندر کیٹیگریز کیا آپ نے بنانی ہے, کس کو آپ نے ریلیف دینی ہے, کس کی آپ نے ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, اس کے بعد اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. تو اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اسکیم تو اسمبلیاں بنائیں گی نا, اسمبلیاں اپروو کریں گی, فرد واحد تو نہیں کرے گا. پارلیمنٹ بنائے گی, ریاست بنائے گی. جی وہ تو ریاست بنائے گی نا, تو پھر اس جب ایک اسکیم بنتی ہے تو وہ کسی ایک پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہوتی, اس کو تو پھر اپروچ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو جو صدقے دل سے معافی کا طلبگار ہو, جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, پھر اس کے گناہ اس نوعیت کے ہوں کہ ان کو معافی مل سکے, یہ ساری اس اسکیم کا حصہ ہوگا نا. تو یہ تو طے کرے گی وہ پالیسی یا وہ قانون جو آپ بنائیں گے. اس قانون سے پھر اپروچ کرنے کا اختیار آپ دیں گے کہ کون سی کیٹیگری یا کون سی کیٹیگری کے کرائمز اس اسکیم کے تحت اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو یہ طے کرنا ان متعلقہ فورمز کا کام ہے جنہوں نے یہ بنانا ہے. ہم تو ایک تجویز دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک قانونی مشاورت کا سلسلہ بھی کیا ہوا ہے, اور ہم بھی ایک پیکج بنا کے متعلقہ حکام کو دیں گے کہ بھئی یہ سیمپل ہے, باقی آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بنانا چاہتے ہیں اختیار ان کے پاس ہے, اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں ایک نیا این آر او ہو سکتا ہے؟ انفیکٹ آپ ان لائنز پہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, میں جانا نہیں چاہتا اس ملک میں این آر او کتنے ہوئے ہیں, کتنے این آر او ہیں. یہ اس کو آپ این آر او نہیں کہیں گے. میں بلوچستان والے معاملے کو آپ این آر او کہیں گے سر, وانا وزیرستان والے معاملے کو آپ این آر او کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا آپ. نہیں کہا جا سکتا. اسی طریقے سے این آر او تو جو لوگ جو آلریڈی اس ملک کو لوٹ کر کھا چکے ہیں, این آر او تو ان لوگوں کے خلاف آیا تھا, ان لوگوں کے لیے لایا گیا تھا جو لوگ آلریڈی بری طریقے سے حاکم رہتے ہوئے, حکومت میں رہتے ہوئے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں اس این آر او میں صرف سیاستدان نہیں تھے, بڑی تعداد میں دیگر بیوروکریٹس بھی تھے. تو وہ تو ان کی تو این آر او کی مثال بالکل ڈفرینٹ تھی, اور وہ گندا اس کا کونوٹیشن تھا, اچھا کونوٹیشن تھا بھی نہیں. میرا کہنا تو یہ ہے کہ قانون کی شکل دے کر ایک موقع دیکھیں نا, جیل بھی آپ بھیجتے ہیں تو جیل دنیا بھر میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پہ لیا جاتا ہے. جو قیدی وہاں جاتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ جب ان کی سزا ختم ہو اور وہ باہر جائیں تو معاشرے کا وہ کارآمد فرد بن سکیں. وہاں ایفیڈیوٹ سائن کرے جاتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں سیاسی جماعت تنظیم سے تعلق رکھتے تھے, اب جب آپ رہا ہوں گے یا اس ایمنسٹی سے اگر آپ کو فائدہ ہوگا, ایمنسٹی اور ریہیبلیٹیشن اسکیم سے, تو اب آپ باہر جا کر سیاست نہیں کریں گے, آپ کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھیں گے, بلکہ ایک اچھا شہری بنیں گے. تو یہ تمام گارنٹیز ان سے لی جائیں, اس کے بعد ہی کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے. اور اگر ملک کی پارلیمنٹ رضا ہارون صاحب یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مصطفیٰ کمال اور رضا ہارون اور دیگر ان لوگوں کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور وہاں سے ہو کے پھر ہی آئیں, تو کیا آپ پھر اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے کہ بالکل اس پروسیس سے ہو کے آئیں گے؟ نہیں, پارلیمنٹ کا کام مجھے کسی کٹہرے میں لانا نہیں ہے. پارلیمنٹ کورٹ نہیں ہے نا, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا. پارلیمنٹ کسی بندے کے لیے قانون کوئی نہیں بنا سکتی. پارلیمنٹ تو ایک جنرل قانون بنائے گی. ہاں, مجھ پہ اگر کوئی مقدمات ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے بتایا جائے, میں عدالت میں جاؤں گا, اپنے مقدمات فیس کروں گا. میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا, میں نے اپنے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں مانگی, ہم سب نے اپنے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں مانگی. ہم پہ کوئی مقدمات ہیں, ہم عدالتوں میں فیس کریں گے. پارلیمنٹ جو ہے نا افتخار بھائی, وہ پرسن اسپیسیفک, انڈیویجول اسپیسیفک قوانین نہیں بناتی ہے, وہ تو قانون بناتی ہے جو سب پہ لاگو ہوتے ہیں. سب کے لاگو. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ بھی اٹھائیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ -1 کا معاملہ تھا دراصل ایم کیو ایم میں, اور جب بات نہیں بنی تو ایک نئی پارٹی کو وجود میں لایا گیا. کیا اس میں کیا کچھ حقیقت ہے؟ چھوٹا سا بریک کے بعد رضا ہارون سے اس کا جواب لیں گے.
میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا ہارون صاحب, یہ بھی انفیکٹ اگر اس کو کانسپریسی تھیوری لیں, جو کچھ بھی کہیں آپ, کہا یہ جاتا ہے کہ -1 کا معاملہ تھا دراصل. الطاف حسین صاحب پارٹی کی عادت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, تو اب پھر یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ ایم کیو ایم کو کیسے کمزور کیا جائے, تو پھر ایک نئی جماعت وجود میں لائی گئی. دیکھیں نا, آپ کی باتوں میں خود تضاد ہے آپ کے سوال میں. اگر ایم کیو ایم کو کمزور کرنا ہو تو ایم کیو ایم کے اندر رہ کر کیا جائے گا نا. اگر ایم کیو ایم کی عادت پہ قبضہ کرنا ہو تو ایم کیو ایم کے اندر رہ کے کیا جائے گا, نئی پارٹی بنا کے تھوڑی کیا جائے گا. لیکن مصطفیٰ کمال جیسے, رضا ہارون جیسے بڑے لوگ جب نکل جائیں گے تو ویسے کمزور تو ہو رہی ہے نا. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہاں بھی اور بھی نام ہے. ہم تو اگر ایم کیو ایم پہ کوئی -1 فارمولے کا اگر کوئی وجود ہے تو وہ ایم کیو ایم کے اندر ہے. تو اگر لوگ ایم کیو ایم سے ہی باہر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ -1 فارمولے پہ تو یقین نہیں رکھتے. ان کی تو اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ کانفیڈنس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کچھ کر سکتے ہیں. -1 فارمولے پہ تو وہ آدمی عمل کرے گا جو اس وقت ایم کیو ایم میں ہوگا اور جو اس قیادت پہ یا اس قیادت کی کرسی پر قبضہ کرنے کا سوچ رہا ہوگا. تو ہمارا تو ایک الگ پارٹی بنا کر ایک الگ نیشنل لیول پہ جانا از خود اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس مائنس فارمولے کے لیے سوچ رہا تھا یا ایون اس کو سبسکرائب کر رہا تھا. دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پل کے اس پار چلے جاؤ ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. تو آپ کے بھی نالج میں ہے, کچھ لوگوں نے آپ سے اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی کالز آ رہی ہیں اس طرح کی. پرانے ساتھیوں کے ساتھ رابطے تو ہوں گے سر آپ کے؟ نہیں, میرے تو جن لوگوں سے رابطے بخوشی یہاں آنا چاہتے ہیں اور بڑی تعداد ہے, مجھے تو اب تک کسی نے ایسا نہیں کہا. ہم تو ان کو بھی یہ کہتے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں بھائی آپ 2-4 دن اور گھر بیٹھ کے سوچ لیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے, اور پھر اپنی فری ول پر ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو جس میں وہ لوگ جو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا چاہتے ہیں وہ اپنی فری ول, اپنی چوائس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے, اپنے ذہن سے اس بات کو قبول کرتے ہوئے جو آنا چاہتے ہیں وہ والی کیفیت ہمارے پاس ہے. باقی جہاں تک فون کالز کی بات ہے, یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہی اس بات کا پبلک میں آ کر جواب دے کہ ان کو کس پہ شک ہے. کھل کر نام لیں اور ان کے خلاف پرچے کٹائیں, کامیابی کے ساتھ ان کے خلاف کوئی کارروائی کروائیں. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا ویژن جو ہے نا افتخار بھائی, میں نے کہا نا, ہم یہ ایم کیو ایم اسپیسیفک گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایک ماضی اور اس سے اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس حوالے سے. ورنہ ہمارا اپنا انٹرسٹ, آپ یقین مانیں, یا آپ کے دوست وغیرہ یہاں آتے ہیں, کیمرہ مینز آتے ہیں, تمام لوگ آتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم تو لگے ہوئے اپنی نئی آرگنائزیشن کی طرف, اور ہمارے پاس جو میجورٹی جو لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے لیے نہ کام کیا ہے, نہ کبھی انہیں سیاست سے کوئی انٹرسٹ تھا. میرے لیے تو وہ لوگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ لگاؤں اور ان کو اس تنظیم میں خوش آمدید کہوں, اور ان کو اس تنظیم میں مختلف عہدوں کے اوپر ہم ان کو لے کر آئیں تاکہ نئے لوگ آئیں, نیا ذہن آئے, اور یہ جو پاکستانیت کی بات ہے, یہ جو پاکستان کو ایک وطن اور وطن پرستی کی سوچ کی بات ہے, یہ پروان چڑھے اور یہ پھلے پھولے. لیکن دوسری طرف سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو انفیکٹ ان کو خوفزدہ بھی کر رہی ہے اور نئی پارٹی کے لیے انفیکٹ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. تو یہ الزام کس حد تک آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا جی افتخار بھائی, یہ تو جو لوگ ہیں, میں آپ کو صرف اتنی سی مثال دوں کہ 1992 میں جو لوگ آئے تھے جن کو یہ حقیقی کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ لوگ جب آئے تھے تو جو اس طرف کے لوگ تھے وہ یہی الزامات لگاتے تھے. آج وہ حقیقی کا پورا ایک آدھا فیکشن تھا, وہ اس وقت ایم کیو ایم کی موجودہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے. یعنی وہ اس وقت کی حقیقی آج کی ایم کیو ایم ہے, مطلب یہ حقیقی یہاں آ چکی ہے. آدھی ایم کیو ایم حقیقی جو ہے وہ اس ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے, اور سینٹرل لیڈرشپ ہے. جو مرکزی رہنما ایم کیو ایم کے پاکستان میں سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں وہ 1992 کی حقیقی ہیں. تو اس وقت کی حقیقی آج کی ایم کیو ایم بن چکی ہے. تو یہ تو جو ایم کیو ایم کے اندر موجود رہنما ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت ساری باتیں کبھی خود بیٹھ کے سوچا بھی کریں. پھر ایک دوسرا گروپ بنا تھا جس کا شاید آپ لوگوں کو علم نہیں ہے, آپ حقیقی بہت کرتے ہیں. ایک گروپ اس زمانے میں اور بنا تھا جو کہ عظیم احمد طارق گروپ کہلاتا تھا, جو کہ ایک حاجی صاحب ہیں, ان کے گھر کے اوپر وہ سرفیس ہوئے تھے. آپ یقین مانیں کہ اس وقت ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں 70% وہ لوگ ہیں جو یا تو 92 میں حقیقی میں چلے گئے تھے یا وہ عظیم طارق گروپ میں حاجی کیمپ میں چلے گئے تھے. اس وقت 70% افتخار بھائی 70% وہ لوگ ہیں ایم کیو ایم کی مرکزی لیڈرشپ جو الطاف حسین صاحب کو 1992 میں چھوڑ کر حقیقی بھی بنائی تھی اور حاجی کیمپ میں بھی چلے گئے تھے. تو ان کو اپنے اندر ریٹروسپیکٹو طریقے سے انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے.
اپنے اندر جانچیں, دیکھیں, اپنے اندر تلاش کریں. ہمیں ان کے انٹرنل میٹر سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا, ہمیں اس پارٹی سے جو ہماری سابقہ پارٹی سے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. ہم نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی ہے. ہم اسی لیے میں ایک بات میری سن لیں, ایک بات میری سن لیں پلیز. ہم نے نیا سیاسی جماعت اس لیے بنائی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ برانڈ اور وہ پروڈکٹ اب مارکیٹنگ کے کسی قابل نہیں رہا, اسی لیے ہم اور اس سے ہم اگری نہیں کرتے. تو اب ہم نے اپنے نیا راستہ چن لیا, نئی سیاسی جماعت چن لی ہے. یہ ہمارا فیصلہ بھی تھا اور یہ آپ نے دیکھا. لیکن بحیثیت سیاسی رہنما آپ کا ماضی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا اور آپ کے ماضی کے حوالے سے ضرور سوال بھی اٹھتے رہیں گے. رضا بھائی, میرا یہ ایک سوال بڑا لاجیکل ہے کہ جب آپ ایم کیو ایم کا حصہ تھے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہا جاتا تھا, تو کیا وہ قیادت کا خوف ہوتا تھا جس کی بنیاد پہ آپ خاموش رہتے تھے؟ کیونکہ سنگین الزامات تو اس دور میں بھی لگتے رہے جب آپ اس کا حصہ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ الزامات ٹھیک نہیں تھے؟ انفیکٹ مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیں, میں تو اس سے پہلے والے کمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں نا. کیا آج آپ شاہ محمود قریشی سے پیپلز پارٹی کی باتیں پوچھتے ہیں؟ کیا آج آپ جاوید ہاشمی صاحب سے جب جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی باتیں پوچھتے ہیں؟ نہیں, پولیٹیکل چینجز ہیں نا سر. افتخار بھائی, لیٹس بی آنیسٹ, لیٹس بی فیئر ٹو ایوری ون. ہمیں فیئر ہونا چاہیے نا اپنے کامنٹس میں, اپنے سوالات میں. کیا آج آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے ان رہنماؤں سے, میں نے تو ان دو معزز لوگوں کا اس لیے نام دیا کہ یہ معززین ہیں, بہت سارے معززین ہیں جو کل کسی جماعت میں تھا, تو کیا آج آپ ان لوگوں سے بیٹھ کر ان کی سابقہ جماعت کا حساب کتاب پوچھتے ہیں؟ تو پھر ہمارے ساتھ اتنا مطلب محبت کس لیے؟ ہمیں بھی موقع دیں افتخار بھائی, ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم ایک عام پاکستانی شہری کی طرح اپنی مرضی سے کسی سیاسی جماعت میں جائیں, اور اگر مرضی ہو تو سیاسی جماعت سے باہر آئیں اور دوسری سیاسی جماعت میں. اتنا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, ایز اے میڈیا پرسن آپ سے ریکویسٹ ہے. ضرور. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد رضا ہارون صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اور کون کون سی بڑی شخصیات اس نئے کیمپ میں آ رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا ہارون صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب اگلا کون سے وکٹ گرانے جا رہے ہیں؟ اگلی وکٹ کون سی گر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی, اور وہ پاک سرزمین میں آ رہے ہیں؟ کچھ نام بتائیں سر اگلے, کیونکہ بڑے لوگ منظر عام سے غائب ہیں. حیدرآباد رضوی ہوں, خوشبخت سجاد ہوں, اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں کہ جو منظر عام سے غائب ہیں. تو یہ لوگ کہیں آ تو نہیں رہے اس نئی جماعت میں؟ نہیں جی, میں تو کسی کے لیے اسپیکولیشن بھی نہیں کروں گا اور ان کا نام بھی نہیں لوں گا. جن لوگوں نے آنا ہے وہ اپنی فری ول سے اپنے وقت پہ جب وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے مناسب ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, دے آر ویلکم. جہاں تک یہ رہ گیا جی کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, تو آگے ہمارا پروگرام یہی ہے کہ وکٹیں تو جو گرتی ہیں وہ گرتی رہیں گی. اب تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ اب ہم کراچی سے نکل کر ہم نے پچھلے ہفتے کی جو بڑی خبر بنائی ہے جمعرات کو, دیکھیں جمعرات کے دن ہی ہوتا ہے نا, تو جمعرات کے دن ہم نے بڑی خبر یہ بنائی کہ ہم نے حیدرآباد میں اپنا آفس کھول لیا. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ہر وقت یہ وکٹیں گرتی نظر آئیں گی, بلکہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کس کس شہر میں ہم جا رہے ہیں اور وہاں ہمارا کیا استقبال ہو رہا ہے اور وہاں کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ جو لیڈران کی یا بڑے بڑے ناموں کی وکٹیں گرتی ہیں, اس کی طرف بھی نظر رہے اور اس طرف بھی نظر رہے کہ کہاں کہاں کس کس شہر کے عوام ایک بڑی تعداد میں پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اگلا ہدف اگلے ہفتے, آنے والے ہفتے ہم میرپور خاص میں ہوں گے اور میرپور خاص کے عوام ہمارا استقبال کریں گے, وہاں ہم آفس کھولیں گے. تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. پھر ہمارا اس کے بعد جو کنٹینیوس ہمارے آفس کھلنے کا ایک سلسلہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یہ کلمینیٹ کرے گا, یہ جائے گا اس وقت تک. میں اس کی کیمپین رہے گی جب 24 اپریل کو یہ باغ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سامنے ہمارا جلسہ جو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے 24 اپریل کو شام 5 بجے, جب باغ جناح میں آپ جلسہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پارٹی جس نے 3 مارچ کو اپنے سفر کا آغاز کیا, 23 مارچ کو اس پارٹی کو نام دیا گیا, اس کی لانچ ہوئی, یہ اپنے بننے کے بعد 1 مہینے کے اندر پہلا جلسہ آپ کو کر کے دکھائے گی کراچی میں. لیکن رضا بھائی, ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اردو بولنے والوں کی جماعت ہے. کراچی کے بعد اگلا پڑاؤ حیدرآباد, نہ تو آپ نے لاہور کو چنا, نہ آپ نے پشاور کو چنا, نہ آپ کوئٹہ گئے. تو انفیکٹ اس تاثر کو زائل کرنے کے حوالے سے بھی تو کوشش ہونی چاہیے, وہ نظر نہیں آ رہی. افتخار بھائی بہت شکریہ, میں بڑا خوش ہوں اور میں تمام اینکرز کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ 3-4 روز میں 23 تاریخ کو تو یہ پارٹی اناؤنس ہوئی ہے اور آج ہے 27. بہت ساری امیدیں ہم سے وابستہ کر لی گئی ہیں اور بڑی اچھی امید ہے کہ لاہور میں بھی کھولیں گے اور کھولیں گے.
میں شکر گزار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ ہم سے امید رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کو طرف اشارہ دلاتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ لاہور میں بھی آفس کھلے گا, پشاور میں بھی کھلے گا, لیکن ابھی ہمیں 4 دن ہوئے ہیں اس پارٹی کا باقاعدہ نام اناؤنس ہوئے. تو جہاں سے ہمارے گھر ہیں پہلے تو وہاں سے کام شروع کرتے ہوئے آئیں گے, اور لاہور انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتوں میں اس جلسے سے پہلے ہمارا لاہور کا وزٹ بھی ہوگا اور لاہور کے آرگنائزیشن بھی آپ دیکھیں گے. اور پھر پشاور ہے, پھر کوئٹہ سے ہمارے پاس 200 افراد کا جو ڈیلیگیشن ہے یہاں اس آفس میں میٹنگ کر کے جا چکا ہے. سو بائی دا وے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہماری پوری ایک کیمپین پلاننگ چل رہی ہے. پورے ملک میں آفیسز جو ہیں آپ کو ایک کے بعد ایک ہر ہفتے نہیں تو ہر اگلے ہفتے آپ کو یہ خبر ملے. نئی جماعت کا منشور کیا آ رہا ہے, اور کیا اس نئے منشور میں آپ کہیں صدارتی نظام کی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں منشور جو ہے ہمارا بہت کلیئر ہے. ویژن ہمارا پاکستانیت, وطن پرستی اور لوگوں کو جوڑنا, اتحاد کی بات کرنا ہے. منشور میں ہماری سب سے اہم بات ہوگی لوکل گورنمنٹ میں بنیادی سطح تک, بیسک سطح تک جو کہ UC کی ہے, اس کو مکمل اختیارات دینا ایز پر آرٹیکل 140A, یعنی پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیار دینا. یہ تو ہمارا منشور کا بنیادی بیس ہوگی. منشور ابھی ہمارا ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے. دوسرا ہمارا ایک تجویز ہوگی جس کو ہم ایک پروپوزل کی شکل میں دیں گے, جو کہ صدارتی نظام جمہوریت ہے. اس کو بھی ہم ایک خاکہ تیار کر رہے ہیں, اس کی ایک ہمارے پاس ویژن ہے, سوچ ہے, تو اس پہ بھی ایک پیپر تیار ہو رہا ہے جو کہ جلدی آپ کے سامنے لے کر جائے گا. کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں موجودہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ ڈیلیوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوا, اور صدارتی نظام جو ہے وہ اس کا ایک متبادل اور ایک جمہوری ایک ایسا نظام ہے جو زیادہ افیکٹولی عام آدمی کی خدمت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہلو جی رضا بھائی, پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. کچھ آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گو کہ نئی جماعت وجود میں آ گئی, لیکن اذان کہا جا رہا ہے کہ ہم دیں گے. فاروق ستار صاحب نے پچھلے دنوں انفیکٹ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, تو آپ چاہیں گے کہ اس نئی جماعت کو اذان انہی پرانے لوگوں سے دلوائی جائے؟ فاروق بھائی محترم ہیں, بڑے ہیں ہمارے, ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے, فاروق بھائی خوش رہیں, کسی خوش فہمی میں مت رہیں. اور ایک آخری سوال سر, یہ کیا دبئی میں کوئی خاص کوئی شربت ملتا ہے سر جس سے ضمیر جاگ اٹھتا ہے, کیونکہ پاکستان میں کافی لوگوں کو ضرورت ہے شربت کی سر؟ سر ہم تو بس دیکھیں لوگ آ رہے ہیں, کارواں بن رہا ہے, اور میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ لاجیکل فیصلے ہونے چاہیے. دل اور دماغ دونوں کا ملنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات آپ اپنے دل سے فیصلے کرتے ہیں اور دماغ جو ہے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اپنے دماغ سے فیصلے کرتے ہیں, دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل اور دماغ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ حق بات ہے اور یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں وہ رائٹ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب. پاک سرزمین کی ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہی فرمانا تھا کہ دل اور دماغ نے گو کہ بڑا وقت لیا ہے, لیکن اگر دل اور دماغ یکجا ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے بلکہ صحیح راستہ کوئی اور ہے, تو پھر راستہ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو متحرک کریں, اور اگر وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جس راستے پہ جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں وہ ڈگر ٹھیک نہیں ہے, وہ پاکستان کو خوشحالی, ترقی اور امن کی طرف لے جانے کی ڈگر نہیں ہے بلکہ تباہی کی طرف لے جانے کی ڈگر ہے, تو اسے چھوڑ کے ایک نیا راستہ کا انتخاب کرنا چاہیے. اور ماضی کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے, وہ ماضی کو نہیں دہرانا چاہتے بلکہ مستقبل میں ایک نیا پاکستان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. بڑے شکوے انہوں نے کیے ہیں, بڑے شکایتیں بھی کی ہیں, اور وہ وجوہات بھی بتائی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے 28 برس بعد ایک جماعت کو چھوڑ کے ایک نئی جماعت کو جوائن کیا ہے اور ایک نیا بیڑا اٹھایا ہے اور پاکستان کو بدلنے کی ایک کاوش شروع کی ہے. ان کی شکایتیں اور شکوے اور وجوہات آپ نے سنی. ہم کوشش کریں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سے کل بات کریں اور ان سے کسی رہنما سے پوچھیں کہ کیا ان کی شکایات درست تھیں, اور اگر درست تھیں تو انہیں ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا, اور بالآخر انہیں ایک نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.